سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج 14 سٹار جیمنی والوں کے لیے مئی 2025 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے بات کریں گے کاروبار کے معاملات کے اندر۔ کاروبار کے معاملات کے اندر جی آپ کا اس مہینے کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن لگا رہے گا، مگر اوورآل آپ کو مہینہ جو ہے پروفٹ میں دے گا۔ نقصان بھی ہوگا کچھ دنوں کا۔ آپ کو چاہیے کہ میری ہر معاملے کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں میں ڈیلی ویڈیو کے اندر بتانا شروع کر گیا ہوں۔ اس کے اندر اب جو ہے بہت خاص چیزیں میں بتاؤں گا، زیادہ تر جو وہاں بتائی جا رہی ہیں اب یہاں بتانے کی وہ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ڈیلی ویڈیو ضرور دیکھیں، اس کے اندر آپ کو روزانہ کے حساب سے جو اپ ڈاؤن ہوگا اس کے بارے میں پتہ چلتا رہے گا جی انشاءاللہ۔ اوورآل آپ اس کے اندر جو ہے بہتر رہیں گے، ذہنی طور پر فعال رہیں گے، نیا سیکھنے کی خواہش بڑھے گی، آپ کے خیالات میں واضحت آئے گی بہت زیادہ انشاءاللہ۔ خاندان اور دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کا موقع بھی ملے گا آپ لوگوں کو۔ آپ کو اپنے مقاصد کی طرف زیادہ متحرک ہونے کا جذبہ بھی ملے گا، سماجی طور پر نئے تعلقات بنانے کا موقع بھی ملے گا۔ یہ ہر چیز جو ہے نئے معاملات کی طرف جا رہی ہے، تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا ایڈوانس ہونا چاہیے، پرانی چیزیں کچھ چھوڑنی چاہیے، پرانی چیزوں کو بہتر بنانا چاہیے، یا چھوڑ دیں یا بہتر بنائیں، یا پھر جو ہے نئے معاملات کی طرف جائیں، نئے دوستوں کی طرف جائیں، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ تر آپ کے لیے بہتر رہے گا اس چیز کے اندر۔ یہ مہینہ آپ کو اس طرف دھکیلے گا اور آپ کو بھی اس طرف جانا چاہیے، اس سے آپ کو فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے یہ مہینہ جو ہے کافی بہتر ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ مہینہ نقصان دہ بھی ہوگا۔ اب کس دن ہوگا، کس حساب سے ہوگا، وہ آپ ڈیلی ویڈیو کے اندر دیکھیں، اب یہاں پر وہ چیز نہیں بتائی جا سکے گی، ٹھیک ہے؟ مگر یہ کہ کچھ دن ایسے آئیں گے جو دن آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکیں گے، تو ان دنوں کے اندر آپ کو احتیاط کرنی ہوگی، وہ آپ کو ڈیلی ویڈیو میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے زیادہ بہتر ثابت نہیں ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ کم سے کم بھی پہلے 2 ہفتے بالکل بھی نئے کام کی طرف نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کام کو کرنا شروع کریں، اور کرتے کرتے مہینے کے لاسٹ میں جا کر شروع کریں، یا مہینہ ختم ہونے کے بعد شروع کریں، تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ پارٹنرشپ کے اندر کام کر رہے ہیں پھر تو آپ کو بالکل بھی اس کام کے اندر آپ اس مہینے کے اندر اس کام کے اندر پڑے ہی نہ، ورنہ آپ کو لاس ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، یہاں ایک آپ کو میں مشورہ دوں گا جو آپ کو کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اپنے جو آپ کا جس کے ساتھ اگر آپ کو نیا کاروبار کر رہے ہیں، آپ کا پارٹنر ہے، آپ اگر اس کے ساتھ اس کا اگر سٹار دیکھ لیں ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے، اگر ڈیٹ آف برتھ نہیں پتہ تو اس کی والدہ کے نام کے حساب سے سٹار دیکھ لیں۔ میری ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے، نئی ویڈیو، اس میں نے سارا تفصیل سے بتایا، اور اس کے سٹار کو ایک دفعہ چیک کر لیں کہ اس مہینے کے اندر اس کا سٹار کاروبار کے لحاظ سے کیسا جا رہا ہے، تو پھر اس کو دونوں کو ملا کر اگر آپ کوئی فیصلہ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ صرف آپ کے سٹار کے مطابق بتا رہا ہوں کہ آپ کو نیا کاروبار پارٹنرشپ میں نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، دبئی وغیرہ یا اس ٹائپ کی کنٹریز، تو ان کنٹریز کے لیے آپ کو انشاءاللہ پیپر جمع کرائیں، فوری طور پر رزلٹ ملے گا۔ دوسری جو ایسی کنٹریز جیسے فورن کنٹریز ہو گئی، امریکہ، کینیڈا وغیرہ، اگر آپ اپلائی کرتے ہیں، اگر آپ کے اوپر کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے تو پیپر جمع کرائیں۔ اس مہینے تو نہیں، مگر آنے والے مہینوں میں آپ کو اس کا یعنی اس کے اندر جو پروسیجر ہے اس میں کچھ دن زیادہ لگیں گے، مگر یہ ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا، پیپر آپ کو جمع کرا دینے چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ مگر یہ کہ اس مہینے کے اندر وہ آپ کا کام نہیں ہوگا، اس لیے دل برداشتہ نہ ہوئیے گا، پر کام ہو جائے گا۔ کچھ دن لگیں گے، مہینہ گزر سکتا ہے، یہ مہینہ گزر کے اگلا مہینہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شروعات کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اچھا رزلٹ ملے گا آپ کو۔ اب بات کرتے ہیں جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کا سوال ہے کہ اس مہینے میں آپ کا رشتہ ہوگا یا نہیں۔ میں رشتہ ہونے کے بارے میں بتا رہا ہوں، شادی ہونے کے بارے میں نہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو جو لڑکیاں ہیں ان کا رشتہ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ تقریباً 40% ہیں، بہت اچھی ریشو ہے۔ خاندان کے باہر ہونے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں، خاندان کے اندر ہونے کے کم ہیں۔ جو لڑکے ہیں ان کی ریشو جو ہے لڑکیوں سے بھی بہتر ہے رشتہ ہونے کی، اور یہ بتا دوں یہ ارینج میرج کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لو میرج کے بارے میں نہیں، ٹھیک ہے؟
اور آپ کا خاندان کے اندر اور باہر دونوں طرف چانسز کافی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، برابر آ رہا ہے۔ اب جو بچے بچیاں پسند کی شادی کرتے ہیں ان کو بتا دو ان کا سٹارز کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو جو لڑکیاں ہیں، اگر آپ کا جو لور ہے اس کا سٹار لیو ہے، ٹھیک ہے، اور جیمنی ہے، تو پھر آپ کے رشتہ ہونے کے چانسز ہیں۔ اگر باقی جو سٹارز ہیں ان میں رشتہ ہونے کے چانسز کم ہیں جی۔ جو لڑکے ہیں ان کا اوپوننٹ بتا دوں کہ اگر آپ کا اوپوننٹ ایریس ہے، اس کے بعد کینسر ہے، ٹورس ہے اور پائسس ہے، 4 سٹارز میں سے آپ کا رشتہ ہونے کے چانس ہیں۔ باقی 8 سٹار ایسے ہیں جس کا اس مہینے کے اندر رشتہ ہونے کے چانسز نہیں ہیں جی، ٹھیک ہے۔ جو بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ بہت اچھا ہے، فضول سوچوں میں نہ جائیے گا۔ ایج کوئی بھی ہو، وقت جیسا بھی گزر گیا ہو، ہاں آپ کو 18 نہ ہو یا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو، خیر میں یہاں آپ کو حمل کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ حمل ہوگا یا نہیں، حمل ہونے کے چانسز بھی ہیں۔ اور اگر آپ کے اندر کوئی مسئلہ ہے کسی قسم کا تو میڈیسن لیتے ہیں تو اس کے بھی آپ کو اثرات بہت اچھے ملیں گے۔ آپ کو میڈیسن کا اثر اتنا زیادہ ملے گا انشاءاللہ کہ اس سے جو ہے آپ کی بیماری ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہے۔ سٹار آپ کی بیماری کے لحاظ سے کم کرنے کے لحاظ میں اور اس معاملے کے اندر، اور آپ کی دوائیوں کے اثرات کو بڑھانے کے لحاظ سے بہت اچھی سپورٹ کر رہے ہیں اس مہینے کے اندر، تو آپ کو لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ 12 کے 12 سٹارز کی جو نوعیت ہے پورے مہینے کی اور باقی سب کو ملانے کے بعد آپ کے لیے جو سب سے بہترین صدقہ بن رہا ہے، مرد حضرات کے لیے پہلے بتانے لگا ہوں، ہر سوموار والے دن اگر تو کوشش تو یہ کیجیے گا کہ اگر مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ صدقہ آپ مہینہ شروع ہونے سے پہلے جو سوموار آ جائے آپ نے اس پہ ہی دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے کہ اپریل کی 27 تاریخ کو جو سوموار آ رہا ہے، اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، تو کوشش کریں کہ اس صدقے کو اپریل کی 27 سے ہی شروع کریں، زیادہ بہتر یہ ہے۔ اگر اپریل کی 27 کو نہ کر سکیں تو پھر مئی کا جو سوموار آئے گا پہلا اس سے شروع کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 1 مٹھی مسور کی دال لینی ہے، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی۔ 1 مٹھی آپ نے باریک چاول لینے ہیں، ٹوٹا ہوتا ہے وہ باریک ٹوٹا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو جانوروں والا ہے وہ لینا ہے۔ 1 مٹھی آپ نے بھر کے وہ لے لینا ہے، اور 1 ہی مٹھی آپ نے نارمل سی، یہ 2 چیزیں آپ نے بھر کے لینی ہے، اور تیسری جو چیز ہے یعنی چینی 1 مٹھی آپ نے لینی ہے، وہ نارمل لینی ہے، وہ زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے ڈال کے اچھے سے ہاتھ مار لینا ہے۔ یہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، 1 دن پہلے ہی لا کے رکھ لیں گھر میں۔ اچھا، کرنے کے بعد آپ نے قبرستان چلے جانا ہے۔ قبرستان جا کر آپ نے 1 مٹھی ہاتھ میں پکڑنی اور دیوار پر یا اندر قبروں کے اوپر پھینک دینی ہے، اور جب پھینکنی ہے تو کہنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، صدقہ نہیں کہنا، یاد رکھیے گا، یہ کہنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ یہ آپ نے ہر سوموار والے دن کریں تو زیادہ بہتر ہے، بہت بہتر رہے گا۔ ٹوٹل آپ کے 5 سوموار ہو جائیں گے اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے لیے سب سے بہترین جو ہے صدقہ ہوگا، مگر اس لفظ کو صدقہ آپ لوگوں نے نہیں کہنا جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اگر مناسب ہو سکے تو 2 رکعت نماز نفل، عشاء کی 17 رکعات کے بعد 2 رکعت نماز نفل، نیت بتا رہا ہوں غور سے سن لیں، 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، یہ 2 اور 2 4 نوافل ادا کریں عشاء کی نماز کے بعد، اور اس کی پورا مہینہ روٹین رکھیں۔ یہ آپ کے لیے سب سے بہترین پڑھائی اور صدقہ ہوگا۔ باقی جو میری روزانہ کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، آج کا دن کیسا رہے گا، اس کے اندر میں جو پڑھائی دیتا ہوں وہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیے گا ایک ہی مہینے کے اندر کیسا عروج انشاءاللہ آپ کے اوپر آتا، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں میری بہنوں ماؤں نے کون سا صدقہ دینا ہے۔ پڑھائی جو میں نے بتائی ہے آپ نے وہی کرنی ہے، یعنی کہ نوافل وغیرہ آپ نے پڑھنے ہیں، اس کے بعد روزانہ کی جو پڑھائی بتاتا ہوں وہ آپ نے کرنی ہے، پر آپ نے صدقہ جو ہے وہ یہ نہیں دینا۔ آپ نے کالے رنگ کا کوئی سوٹ لینا ہے، اس کے اندر پھول بوٹے ہوں جو مرضی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر اس میں واضح رنگ جو ہے وہ سیاہ یعنی کالا ہو، یا اگر آپ کی اتنی حیثیت نہیں تو کوئی دوپٹہ لے لیں،
ٹھیک ہے، وہ لے کر آپ نے اپنے سر سے 7 بار وار کر کسی غریب کو دینا ہے۔ کوشش کیجئے گا مہینہ شروع کرنے سے پہلے ہی یہ ادا کر دیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، ورنہ مہینے کے شروع کرنے کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس کا رزلٹ آپ کو اس مہینے میں بھی ملے گا اور مہینے کے بعد میں بھی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، کیونکہ یہ صدقہ جتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے بار بار، یعنی جو میری مائیں بہنیں یہ لیں گی بیچاری، وہ سر پہ لیتی رہیں گی جب تک وہ پھٹ کر ان کے سر سے اتر نہ جائے، یہاں پھر وہ استعمال کرنا بالکل بند کر کے پھینک نہ دیں، تب تک یہ آپ کا صدقہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اثرات آپ کو بعد میں بھی بہت زیادہ ملیں گے، تو یہ آپ نے دینا ہے جی۔ باقی انشاءاللہ میرا رب العزت کی ذات کرم کرے گی۔ تو اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، میرا رب العزت پنجتن پاک کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے آپ کی ہر طرح سے مدد فرمائے۔ آپ کے گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی رکاوٹ بندش آ رہی ہے تو میرا رب اس کی معافی فرمائے، آپ کے وقت، آپ کے رستے کھولے، اور میرا رب آپ کے کاروبار کے اندر، آپ کے گھریلو معاملات کے اندر، میری جو بچیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے رشتے میرا رب العزت صدقہ فاطمۃ الزہرا کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے ان کے رشتے کریں۔ میرے رب العزت آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ جن میری بہنوں کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، میرا مالک حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر کے سکون کی طفیل، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ کی محبت کی طفیل کر کے ان کے گھروں میں سکون اور محبت پیدا کر دے۔ میرا رب العزت آپ اگر کوئی بچیاں ایسی حرکت کر رہی ہیں جن کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے گھر میں لڑائی ہے، میرا مالک ان کو عقل دے، سمجھ بوجھ دے کہ وہ اپنے گھر کی لڑائیوں کو ختم کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔